بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امام نسائی آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور والد کا نام شعیب ہے۔ آپ مرو شہر میں نیسا نامی بستی میں 214 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی کی طرف نسبت سے آپ کو نسائی اور کبھی نسوی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حصول علم کے لیے قتیبہ بن سعید کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے 2 سال استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے خراسان، عراق، حجاز، جزیرہ شام اور مصر وغیرہ مختلف ممالک کا سفر کیا۔ اس کے بعد مصر میں سکونت اختیار کر لی اور افادہ تصنیف میں مشغول رہے۔ ذی القعدہ 302 ہجری میں مصر سے آپ دمشق آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام نسائی کو غیر معمولی قوت حافظہ سے مالا مال کیا تھا۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے دریافت کیا کہ امام مسلم اور امام نسائی میں حدیث کا زیادہ حافظ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا امام نسائی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زہد اور تقوی میں ضرب المثل تھے، ہمیشہ صوم داؤدی کے پابند رہے، دن رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا اور اکثر حج کی سعادت سے بہرہ ور ہوتے۔ حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کے بھی مالک تھے، چہرہ نہایت روشن، رنگ نہایت سرخ و سفید اور بڑھاپے میں بھی تر و تازہ نظر آتے۔ آپ کی 4 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں۔ امام نسائی نے طلب حدیث کے لیے حجاز، عراق، شام، مصر وغیرہ کا سفر کیا اور اپنے دور کے مشائخ اعظام سے استفادہ کیا۔ آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ نے 10 برس کی عمر ہی سے تحصیل علم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے نامور اساتذہ کرام میں سے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام احمد، امام قتیبہ بن سعید وغیرہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری کے توسط سے آپ کے اساتذہ کا سلسلہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں جن میں سنن کبریٰ، المجتبیٰ، خصائص علی، مسند مالک، مسند منصور اور مناسک حج وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے سنن نسائی کو روایت و درایت کے اعتبار سے صحیح بخاری سے بھی افضل جانا ہے۔ ابن رشید کہتے ہیں کہ کتب حدیث سنن کے انداز پر مرتب کی گئی ہے، ان میں سے سنن نسائی صفات کے اعتبار سے جامع تر تصنیف ہے۔ امام نسائی جب مصر سے رملہ اور دمشق پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی امیہ کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یہ پورا خطہ خارجی افکار و نظریات کی زد میں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی کھلے عام تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر امام نسائی کو بڑا رنج ہوا اور انہوں نے حضرت علی کے مناقب میں ایک کتاب خصائص علی تالیف فرمائی تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور خارجیت کے اثرات ختم ہوں۔ ابھی آپ نے کتاب کا کچھ حصہ سنایا ہی تھا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کچھ بھی لکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی کافی ہے کہ ان کو نجات مل جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی کہا کہ میرے نزدیک ان کے مناقب بیان کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر لوگ مشتعل ہو گئے اور آپ پر اہل تشیع ہونے کا الزام لگایا اور آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ کو لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ نیم جان ہو گئے۔ خادم اٹھا کر آپ کو گھر لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا مجھے ابھی مکہ مکرمہ لے چلو، وہاں پہنچ کر مروں یا راستے میں موت آ جائے۔ غرض یہ کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر انتقال ہوا اور صفا مروہ کے درمیان مدفون ہوئے۔ بعض کا خیال ہے کہ راستے میں ہی آپ کا انتقال ہوا، وہاں سے مکہ مکرمہ لے جا کر تدفین ہوئی۔ تاریخ وفات آپ کی 13 صفر المظفر 303 ہجری بتائی جاتی ہے۔